یہ مہینہ جب خدا اسے اپنا مہینہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے خدا ہم سے کچھ چاہ رہا ہے، یعنی ہم اس مہینے کو کچھ ایسے طریقے سے منائیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس مہینے کے اندر کیا خاص بات ہے۔ اس مہینے کے اندر جو خاص بات ہے، کیونکہ جو سب سے بڑی خاص بات اس مہینے کی ہے وہ قرآن کا نازل ہونا ہے، یعنی اور آیات جو ہے پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس میں قرآن کو جو ہے وہ نازل کیا۔ اب یہ جو قرآن ہے یہ خود کیا ہے، ہماری زندگی میں کیا ہے، قرآن خود کیا ہے، ہم کتنا قرآن سے قریب ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے بہرحال ان چند دنوں میں ہم وہ راستہ طے کریں جو ہمیں کسی اور دروازوں کی طرف لے کے جائے، کہ جس میں ہم عام زندگی میں ان جگہوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ مثال کے طور پر مثلا میں جب تک یہاں نہیں آیا مجھے نہیں پتا یہ کیسی جگہ تھی، اب میں یہاں آیا ہوں، پھر اگر میں یہاں نہ آیا ہو کوئی شخص، آپ اسے کہیں یہاں پر ایک فلانا پھل ہے، فروٹ ہے، اب میں پوچھوں کیسا ہے، آپ بولے اس کا رنگ جو ہے وہ اورنج ایپل کے درمیان میں ہے، لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس کا ذائقہ کیسا ہے، آپ بولے اس کا ذائقہ جو ہے وہ مینگو اور لیچی کے درمیان، لیکن وہ آپ کیا کہیں گے، دیکھیں جب تک آپ اس کو چکھیں گے نہیں میں آپ کو محسوس نہیں کرا سکتا کہنے سے۔ یہ مہینہ جب تک ہم خود محسوس نہیں کریں گے، جب تک ہم خود اس کو درک نہیں کریں گے جیسا ہمیں کہا گیا ہے، اور جو اس کے راز ہیں، آیت اللہ وحید خراسانی افضل فرماتے ہیں کہ جو اس کے راز ہیں ان رازوں تک پہنچنا عام انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم عام انسان سے بہتر ہو جائیں۔ یعنی وہ چیز جو اولیاء خدا یا وہ دعا جو چوتھے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام ماہ رمضان کے شروع کی بھی دعائیں، ماہ رمضان کے آخر کی بھی دعا ہے، یعنی جب مہینہ ودا ہو رہا ہے جا رہا ہے تو امام دعا کیا کر رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں کاش کہ یہ مہینہ نہ جائے۔ کیوں؟ اور میں اپنی آپ کو نہیں خدا نخواستہ کہوں گا، ہم کیا کرتے ہیں، کب ختم ہو رہا ہے، 25 کے بعد ہم گنتے ہیں 28 29 کا چاند ہوگا نہیں ہوگا، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ میں اس مہینے میں انٹر ہی نہیں ہوا ابھی تک، اور وہاں امام انسان کامل ہے، امام یعنی امام ہر چیز کو امام فرما رہے ہیں کہ کاش کہ یہ مہینہ ختم نہ ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ ایسا اس مہینے میں ہے جو باقی مہینوں میں نہیں ہے، مگر میں اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کروں گا؟ عزیزان محترم، خوب ہم یہ کوشش کریں، یعنی دیکھیں ہر چیز کے لیے ایک محنت چاہیے، ہر چیز اتنی آرام سے زندگی میں نہیں ملتی ہے۔ اب آپ بولیں، بچہ بولے میں اسکول بھی نہ جاؤں اور مجھے ڈگری بھی مل جائے، یا اگر وہ اسکول جاتا ہے تو وہ بولے میں محنت نہ کروں، اسٹرگل نہ کروں اور میں فرسٹ بھی آ جاؤں، اور آپ اپنی دکان کھولے ہی نہیں صبح اور آپ بولے میری سیل بھی ہو جائے، ایسے پاسبل نہیں ہے، آپ کو اسٹرگل کرنی ہے۔ تو جتنی ہم اپنی دنیاوی چیزوں میں اسٹرگل کرتے ہیں اپنی مادیات کے لیے، خدا کہتا بھی ہے کہ بھئی واجب ہے آپ حلال رزق کمائیں، اپنے گھر والوں کے لیے ہر چیز پرووائڈ کریں، لیکن جتنی اسٹرگل میں اس کام کے لیے کر رہا ہوں، کیا میں نے کبھی اپنی روح کے کمال کے لیے اسٹرگل کی ہے یا نہیں کی ہے؟ کیا میں نے کبھی اپنے اسپرچولیٹی بوسٹ کی اسٹرگل کی ہے؟ نہیں کی ہے۔ اب بولیں کہ مولانا وقت ہی نہیں ملتا، صبح کام پہ جاتے ہیں، یہ آتے ہیں، ٹریفک میں پھنستے ہیں، سارے کام ہوتے ہیں، گھر جاؤ تو بیوی بچے یہ وہ ختم، یہی زندگی ہے، اور یہی زندگی ہے، اسی کو اچھا کرنا ہے بیسیکلی، یعنی ہم نے اسی پیکج کو ڈیزائن ایسا کرنا ہے کہ ہمارا ہر قدم خداوند متعال کی طرف ہو۔ دیکھیں حرکت، موومنٹ، اگر میں موو خدا کی طرف نہیں کر رہا تو پھر کہاں موو کر رہا ہوں؟ خدا سے دور موو کر رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان بولے کہ میں کھڑا ہوا ہوں، نہیں، اصل زندگی رک نہیں رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ رکی ہوئی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں رکی ہوئی ہے تو آپ گہرائی میں جا رہے ہیں، آپ دور جا رہے ہیں، کیونکہ ہم بڑھ رہے ہیں آگے، ٹائم کراس ہو رہا ہے ڈیلی،
زندگی کے دن گر رہے ہیں. زندگی کہنے کو تو بڑھ رہی ہے مگر گر رہی ہے, گر رہا ہے. ہم سالگرہ کرتے ہیں, برتھ ڈے مناتے ہیں, 4 سال کا بچہ ہو گیا, 8 سال کا ہو گیا, 10 سال کا ہو گیا, لیکن جس دن اس نے دنیا سے جانا ہے وہ دن فکس ہے خدا کے نزدیک. اصل میں دن اس کے گر رہے ہیں, لیکن ہم اس گرنے کو نہیں محسوس کرتے. جب ہم نے جانا ہی اس کی طرف ہے تو پھر ہم کیوں اپنی زندگی اس سے دور لے کے جا رہے ہیں؟ چاہے وہ دنیا مادی ہو, چاہے وہ گھر کے معاملات ہوں, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, کچھ بھی ہو. اب جب زندگی اتنی مشکل ہے تو خدا اس مشکل میں ایک مہینہ دے رہا ہے کہ یہ ایک مہینہ, اس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ بوسٹ دے رہا ہے بیسیکلی. یعنی آپ سمجھ لیں کہ دنیا میں آکسیجن ٹنلز ہیں. آپ اوشینز جو ہیں, ان اوشینز میں آپ نے, بچے موویز دیکھتے ہیں, چیزیں دیکھتے ہیں, آپ نے دیکھا بعض, دیکھیں آپ ڈاکیومنٹریز میں فشز جو ہیں پانی کے اندر بہت تیزی سے جا رہی ہوتی ہیں. ایسا لگتا ہوتا ہے کوئی ٹریول, کوئی ٹنل ہے. اوشین میں بھی ٹنلز ہیں کہ ایک طرف سے دوسری طرف جو ہیں وہ فشز ٹرانسفر ہوتی ہیں. اس طرح آسمان میں بعض آپ دیکھیں پرندے بہت تیزی سے ٹریول کرتے ہیں سیزنز کے اندر. زندگی میں بھی آکسیجن ٹنلز ہیں کہ جہاں پر اگر ہم چلے جائیں تو بہت تیزی سے کسی اور طرف جا سکتے ہیں, لیکن ہمیں اپنے آپ کو اس ٹنل میں پہنچانا ہے. یہ منتھ, یہ اسپرچول منتھ, یہ بندگی کا مہینہ, یہ بیسیکلی ٹنل ہے جو ہمیں ہماری میٹرلسٹک سے ہٹا کر ہمیں اس ٹنل میں ڈالتا ہے کہ اگر چاہو تو تم بہت دور جا سکتے ہو, چاہو تو تم اپنے آپ کو بہت اوپر لے کے جا سکتے ہو.